अस्सलाम वालेकुम तेलंगाना के आइडियल टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर तेलंगाना के तमाम टीचर्स। आज 8 सितंबर 2025 ख्वानदगी का आलमी दिन है। तो आज जो हमारे पास मवाद है उसमें तालीम, नौकरियों, कुछ ख़ास तारीख़ों, मुलाजिमीन की फलाहो बेबूद और हाँ, कुछ एहतियाती बातों जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। जी, और आज हमारा मकसद ये है कि ये जो मुख्तलिफ ज़राए हैं ना, उनसे अहम बातें और इनसाइट्स निकालें ताकि एक वाज़ेह तस्वीर सामने आए। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि इन मालूमात का जौहर समझें और देखें कि ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। सही। तो आइए शुरू करते हैं। आज ख्वानदगी के आलमी दिन पर तालीम की अहमियत पर बात करना तो बनता है। फारूक ताहिर साहब का एक बड़ा अच्छा कॉल है, उस्ताद अपने तलबा को सिर्फ इल्म ही नहीं देता बल्कि उन्हें यकीन और एहतिमाद से भी भर देता है। वाह, बहुत खूब। ये याद दिलाता है कि तालीम सिर्फ मालूमात लेना नहीं बल्कि खुद एतमादी बनाना भी है। और इसी तरह की बात एक अंग्रेजी पोस्टर में भी थी कि तालीम वो दरवाज़ा है जो आपके लिए खोजने, जिंदा करने और इजाद करने के लिए एक पूरी नई दुनिया खोलता है। ये वाकई बताता है कि तालीम कैसे कैसे तब्दीली ला सकती है, नए रास्ते खोल सकती है। अच्छा, तो तालीम की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। तेलंगाना में ना एक अहम चीज़ हुई है, कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020। जी। इसको लागू करने के लिए रियासती हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है। हाँ, ये बड़ा कदम है। इस कमेटी को जहाँ तक मुझे मालूम है कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हेड कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें काफ़ी अहम लोग हैं, सेक्रेटरी तालीम हैं, यूनिवर्सिटियों के VCs हैं, माहिरीन तालीम हैं। उनका काम यही है कि कौमी पॉलिसी को देखें गहराई में और फिर तेलंगाना के हिसाब से सिफारिशात दें। बिल्कुल, रियासत के अपने हालात के मुताबिक उसे कैसे लागू किया जाए। और एक दिलचस्प बात यह भी आई है कि मुस्लिम दानिश्वरों और प्रोफेसर्स को भी शामिल करने की अपील हुई है। सैयद अहमद बुखारी साहब ने की है ये अपील। जी, ये भी मैंने पढ़ा था। इसका मकसद शायद यही है कि पॉलिसी लागू करते वक्त सबकी नुमाइंदगी हो, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। सही, शमूलियत अहम है। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं, तमिलनाडु। वहां सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। हाँ, वो टीचर अहलियती टेस्ट TET के बारे में। जी, उसे लाजमी करार दे दिया गया है। और अब वहां का महकमा तालीम कह रहा है कि अगले 2 साल में कम से कम 6 TET इम्तिहान करवाएंगे। 2 साल में 6? ये तो काफी बड़ा टारगेट है, खास तौर पर जब हम ये सुनते हैं कि पिछले 12 साल में वहां सिर्फ 6 रेगुलर और 1 स्पेशल TET हुआ है। तो इस तेजी की वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, दूसरा शायद असातिज़ा के मेयार को बेहतर बनाना मकसद हो, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात तो कामयाबी की शरह है। खबरों के मुताबिक सिर्फ 4.5% उम्मीदवार पास होते हैं। सिर्फ 4.5%? जी, ये बहुत ही कम है। इससे सवाल उठता है कि क्या इतनी कम कामयाबी से मेयारी उस्ताद मिल पाएंगे या कहीं असातिज़ा की कमी ना हो जाए। वाकई 95% से ज्यादा फेल हो रहे हैं। इसका सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? उनका क्या होगा? उनके लिए स्पेशल टेट करवाने पे भी कुछ कानूनी मसले हैं जिन पर असातिज़ा की तंजीमें गौर कर रही हैं। ये तो हुई पॉलिसी और अहलियत की। अब जरा वापस तेलंगाना आते हैं। वहां असातिज़ा की ट्रेनिंग यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, SCRT ने सितंबर की स्कूल कॉम्प्लेक्स मीटिंग्स का शेड्यूल बदला है। जी बिल्कुल, अगस्त वाली तो मनसूख हो गई थी, अब नया शेड्यूल आया है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो SGTs हैं, सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, जी, उनके लिए 9 और 10 सितंबर है। और हाई स्कूल के बाकी मज़ामीन के टीचर्स, लैंग्वेज पंडित, PTs, उनके लिए 11 और 12 सितंबर। और ये कैसे होगा? मतलब सारे टीचर्स एक साथ? नहीं, प्लान ये है कि रोजाना 50% टीचर्स जाएं ताकि स्कूल का काम भी चलता रहे। अच्छा आइडिया है। और इन मीटिंग्स में होगा क्या? क्या मौज़ूआत हैं? एजेंडा काफी अमली लग रहा है। एक तो खान एकेडमी जैसे जो ऑनलाइन वसाइल हैं, उनको क्लास में कैसे इस्तेमाल करें, इस पर बात होगी। अच्छा। दूसरा, वो जो इंस्पायर मैनक अवार्ड्स हैं, हाँ, तलबा के लिए। जी, उनके लिए नामजदगियों की हौसला अफजाई की जाएगी। आखिरी तारीख भी करीब है, 15 सितंबर। हाँ, ये भी नोट करने वाली बात है। हाँ, और इसके अलावा पढ़ाने के तरीके यानी तदरीसी हिकमत अमली और लर्निंग आउटकम्स, उन पर भी बातचीत होगी। और हाजिरी,
وہ بھی کچھ نیا ہے؟ جی، حاضری اب تلنگانہ اسکول ایجوکیشن موبائل ایپ سے لگے گی اور سرٹیفکیٹ بھی آن لائن ہی ملے گا۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اچھا، ابھی انسپائر مینک ایوارڈز کی بات ہوئی۔ راجنا سرسلہ ضلع سے ایک خاص پیغام بھی ہے اسکول ہیڈز کے لیے۔ جی، وہاں سے زور دیا جا رہا ہے کہ 15 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن تک ہر اسکول سے کم 5 بچوں کو نامزد کریں۔ لگتا ہے وہاں ابھی تک نامزدگیاں کم آئی ہیں۔ یہ یاد دہانی ضروری ہے۔ ایسے پروگرام بچوں کی صلاحیتوں کو سامنے لاتے ہیں، لیکن جہاں موقع ہیں وہیں خطرات بھی ہیں۔ ابھی ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے، منچرال سے ایک پریشان کن خبر آئی ہے، سائبر فراڈ کی۔ اوہ، کیا ہوا؟ ایک طالب علم کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے ایجوکیشن لون کے لیے آن لائن اپلائی کیا، کسی ویب سائٹ کو بینک کی سمجھ کر۔ اچھا، پھر اسے فون آیا۔ فون کرنے والے نے خود کو بینک کا نمائندہ بتایا، اس سے پین، آدھار جیسی تفصیلات لیں اور پھر پروسیسنگ فیس کے نام پر مختلف بہانوں سے تقریباً 37,500 روپے لے لیے۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت برا ہوا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے؟ جی، کیس تو درج ہو گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ایک سخت یاد دہانی ہے کہ آن لائن، خاص طور پر پیسوں کے معاملے میں معلومات شیئر کرتے وقت کتنی احتیاط چاہیے۔ تصدیق بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ڈیجیٹل خواندگی کی اہمیت بھی یاد دلاتا ہے۔ آج کل یہ بھی بنیادی خواندگی جتنی ہی ضروری ہے۔ خیر، جہاں آن لائن خطرات ہیں، وہیں آن لائن اور آف لائن دونوں جگہ اچھے مواقع بھی ہیں۔ تو اب کچھ نوکریوں اور داخلے کے مواقع دیکھتے ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، مانو، یہ تو مرکزی یونیورسٹی ہے، اردو میڈیم کے لیے جانی جاتی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ٹیچنگ پوسٹ کے لیے نوٹیفیکیشن نکالا ہے، نوٹیفیکیشن نمبر 722025۔ کن پوسٹ کے لیے؟ اس میں پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے ہیں مختلف شعبوں میں، اور یہ صرف حیدرآباد کیمپس نہیں بلکہ بنگلور، دربھنگا، کڑپا، کٹک، وہاں جو ان کے کالجز آف ٹیچر ایجوکیشن، CTEs اور پولی ٹیکنک ہیں، ان کے لیے بھی ہیں۔ اچھا، خاصا پھیلا ہوا ہے۔ آخری تاریخیں کیا ہیں اور وہ اردو والی شرط؟ آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 29 ستمبر 2025 ہے، اور درخواست کی ہارڈ کاپی یونیورسٹی پہنچنے کی تاریخ 10 اکتوبر 2025 ہے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، ان سب پوسٹس کے لیے اردو جاننا لازمی ہے۔ لازمی؟ جی، یونیورسٹی ایکٹ کے مطابق وہاں پڑھائی کا ذریعہ اردو ہے، تو امیدوار کا یا تو اردو میڈیم سے پڑھا ہونا ضروری ہے، یا کم از کم 10ویں یا 12ویں میں اردو ایک مضمون کے طور پر پڑھا ہو، یا اردو میں گریجویشن ہو۔ تو یہ اردو جاننے والے ماہرین کے لیے بڑا موقع ہے۔ اچھا، حیدرآباد میں ہی ایک اور ادارہ، نظام کالج، عثمانیہ یونیورسٹی کا حصہ ہے، آٹونامس بھی ہے۔ جی، نظام کالج جسے نیک سے A گریڈ ملا ہے، وہاں بھی پارٹ ٹائم لیکچررز کے لیے درخواستیں مانگی ہیں۔ کن مضامین میں؟ کافی مضامین ہیں، انگریزی، سنسکرت، کمپیوٹر سائنس، کامرس، اکنامکس، جینیٹکس، بائیو ٹیکنالوجی، بزنس مینجمنٹ، پولیٹیکل سائنس، کیمسٹری، ریاضی، شماریات، کئی شعبوں میں۔ لیکن اس کی آخری تاریخ بہت قریب ہے، 11 ستمبر۔ اوہ، یعنی کل پرسوں تک۔ اور قابلیت کیا چاہیے؟ متعلقہ مضمون میں ماسٹرز ڈگری، کم از کم 55% نمبروں کے ساتھ، اور ساتھ میں نیٹ یا سیٹ پاس ہونا چاہیے، یا پھر MPhil PhD ڈگری ہو یا پڑھانے کا تجربہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو یونیورسٹی اور کالج کی سطح کی باتیں ہوئیں۔ کیا سرکاری اداروں، پبلک سیکٹر میں بھی کچھ ہے؟ ہاں، کئی جگہ آسامیاں ہیں، جیسے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL، وہاں میڈیکل آفیسرز چاہیے۔ یورینیم کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ UCIL، وہاں مینجمنٹ اور سپروائزری سطح کی کئی پوسٹیں ہیں۔ گریجویٹ آپریشنل ٹرینی، مائننگ میٹ، بوائلر اٹینڈنٹ وغیرہ۔ اس کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ اچھا، اسی طرح شپنگ کارپوریشن آف انڈیا SCI میں اسسٹنٹ مینیجرز کی 75 آسامیاں ہیں۔ اس کے لیے انجینئرنگ، مینجمنٹ یا قانون میں ڈگری چاہیے، اور آخری تاریخ 27 ستمبر ہے۔ یعنی انجینئرنگ، مینجمنٹ، میڈیکل، ٹیکنیکل، ان شعبوں میں کافی کچھ ہے۔ ان کے علاوہ قانون یا زراعت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے؟ جی بالکل، آندھرا پردیش میں لا کورسز یعنی انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ میں داخلے کے لیے APLAW CET اور PGLCET کی آخری تاریخ 18 ستمبر ہے۔ اچھا، انجی رنگا ایگریکلچرل یونیورسٹی
ANGRU میں بھی مختلف زرعی کورسز میں داخلے کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹیکنیکل ٹریننگ یا اپرنٹشپ؟ DRDO ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس کی حیدرآباد یونٹ میں ITI پاس لوگوں کے لیے اپرنٹسشپ کا موقع ہے۔ آخری تاریخ 22 سپٹمبر 2025 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور، دہلی پولیوشن کنٹرول کمیٹی DPCC میں بھی اسسٹنٹ اور جونیئر انوائرمنٹل انجینئر سمیت کل 14 آسامیاں ہیں جن کی آخری تاریخ 24 سپٹمبر ہے۔ کافی موقع ہیں سپٹمبر میں۔ اچھا، یہ تو ہوئی نئی بھرتیاں اور داخلوں کی باتیں۔ اب ذرا سرکاری ملازموں سے جڑی کچھ خبریں بھی ہیں۔ ایک تو ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے بارے میں۔ جی، یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ حکومت شاید سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 61 سال سے بڑھا کر 65 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ 65 سال؟ جی، کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ سطح پر اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے مالی اثرات، افرادی قوت پر اثر، تجربہ کار لوگوں کو رکھنے کے فائدے، ان سب پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ہاں، یہ ابھی صرف زیر غور تجویز ہے، حتمی فیصلہ نہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو بڑی تبدیلی ہوگی۔ دوسری اہم خبر EPS 95 اسکیم کے بارے میں ہے، امپلائیز پینشن اسکیم 1995۔ اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ یہ ایک اچھی خبر لگتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اگر کوئی ملازم دوران ملازمت انتقال کر جائے جی، تو اس کے خاندان کو جو ایکس گریشیا رقم ملتی تھی اس میں کافی اضافہ کیا گیا ہے۔ ایکس گراشیا یعنی وہ اضافی رقم جو ہمدردی کے طور پر ملتی ہے؟ بالکل۔ تو پہلے یہ زیادہ سے زیادہ 8.8 لاکھ روپے تک ہو سکتی تھی، اب اسے بڑھا کر 15 لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہے۔ واہ، یہ تو بڑا اضافہ ہے۔ جی، یہ نئے قوانین 1 اپریل 2026 سے لاگو ہوں گے۔ اس سے یقیناً دوران ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے خاندانوں کو زیادہ مالی مدد ملے گی۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پینشن فنڈ میں حکومت کا جو حصہ ہے اسے بھی 1.16% سے بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز ہے۔ یہ تو واقعی ملازمین اور ان کے خاندانوں کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ اچھا، تلنگانہ میں امپلائیز ہیلتھ اسکیم EHS، اس کا بھی کچھ چل رہا ہے؟ ہاں، لگتا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری کی سطح پر میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایک سینئر IAS آفیسر کی سربراہی میں کمیٹی EHS کے نفاذ کو دیکھ رہی ہے اور جلد رپورٹ دے گی۔ ملازمین کیا چاہتے ہیں اس میں؟ ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ علاج مکمل طور پر کیش لیس ہو، مطلب اسپتال میں کوئی پیسہ نہ دینا پڑے۔ اس پر بھی غور ہو رہا ہے۔ حکومت سالانہ تقریباً 1300 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے اس اسکیم پر، تو یہ کافی بڑی اسکیم ہے۔ صحیح، اتنی ساری معلومات، خاص طور پر یہ تاریخیں اور ڈیڈ لائنز یاد رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اہم تاریخوں کو ایک بار پھر دہرا لیں؟ ایک بہت اہم تاریخ تو انکم ٹیکس ریٹرن کی ہے۔ جی ہاں، وہ بہت ضروری ہے۔ اسیسمنٹ ایئر 2025-26 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن ITR فائل کرنے کی آخری تاریخ 15 سپٹمبر 2025 ہے۔ بہت قریب آ گئی ہے۔ اور اگر کوئی اس تاریخ تک فائل نہ کر پائے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نقصان کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھا جرمانہ ہے، لیٹ فیس۔ سیکشن 234F کے تحت اگر آمدنی 5 لاکھ سے کم ہے اور 31 دسمبر تک کر دیا تو 1000 روپے، ورنہ 5000 روپے تک لگ سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا، اگر کوئی ٹیکس بنتا تھا تو اس پر سود لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیکشن 234A کے تحت ماہانہ 1% کے حساب سے جب تک آپ ادا نہیں کرتے۔ اوہ، یعنی تاخیر مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اور کچھ؟ جی، ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ کچھ طرح کے لاسز جیسے بزنس لاس یا کیپٹل گینز لاس، انہیں آپ اگلے سالوں کے منافع سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے آگے نہیں لے جا سکتے، مطلب کیری فارورڈ نہیں کر سکتے اگر ریٹرن ٹائم پر فائل نہ کی ہو۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ اور آخری بات، دیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے نوٹس آنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار اہم تاریخیں دہرا لیتے ہیں جو آج ذکر ہوئیں۔ جی، نظام کالج لیکچررز 11 سپٹمبر، انسپائر نامزدگیاں 15 سپٹمبر، انکم ٹیکس ریٹرن 15 سپٹمبر، جی، ANGRU اور AP لا سیٹ PGL-CAT داخلے 18 سپٹمبر، DRDO اپرنٹسشپ 22 سپٹمبر، DPCC ملازمتیں
24 सितंबर। और मानो वाली? मानो ऑनलाइन दरखास्त 29 सितंबर, मानो हार्ड कॉपी वसूली 10 अक्टूबर। बिल्कुल, ये तारीखें नोट कर लेना मुफीद रहेगा। आखिर में एक मुकामी सतह की इत्तला भी थी मेदक जिला के असातिज़ा के लिए। अच्छा, क्या इत्तला है? मेदक जिला के तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों के हेड मास्टर्स और टीचर्स के लिए एक मीटिंग है मिड डे मील स्कीम MDM यानी दोपहर के खाने वाली स्कीम के जायजे के लिए। कब और कहाँ? ये कल यानी 9 सितंबर को दोपहर 1 बजे मेदक के TNGO भवन में होगी। तमाम मुताल्लिका असातिज़ा से कहा गया है कि जरूर शिरकत करें। शुक्रिया। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। तालीम में पॉलिसी की बात हुई तेलंगाना, असातिज़ा की अहलियत का मेयार तमिलनाडु, उनकी ट्रेनिंग SCERT मीटिंग्स। जी। फिर हमने नौकरियों के बहुत से मौके देखे, उर्दू यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी कॉरपोरेशंस तक। कानून, ज़राअत में दाखिले भी देखे। बिल्कुल। और सरकारी मुलाजिमीन से जुड़ी मुमकिना तब्दीलियां, जैसे रिटायरमेंट की उम्र, पेंशन स्कीम में बेहतरी और हेल्थ स्कीम का जायजा, इन पर भी बात हुई। और हाँ, इनकम टैक्स जैसी अहम डेडलाइंस भी याद की। यहाँ तक कि एक जिला की मकामी मीटिंग की इत्तला भी शामिल की। आज ख्वानदगी के आलमी दिन पर ये सारी मालूमात यही बताती हैं कि बाखबर रहना कितना ज़रूरी है। ये सिर्फ पढ़ना लिखना जानना नहीं, बल्कि अपने आसपास जो हो रहा है, जो मौक़े हैं, जो खतरात हैं, उनको समझने की सलाहियत है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारी मालूमात, चाहे वो कौमी पॉलिसी हो, रियासती नौकरी हो या मकामी हिदायत, सब मिलकर हमारी जिंदगियों पर असर डालती हैं और बाखबर शहरी ही बेहतर फैसले कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो इतना तेज़ डिजिटल दौर है, जहां मालूमात का सैलाब है, मौके भी हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड जैसे खतरे भी। ऐसे में हकीकी खानदगी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हर्फ पहचानना या मालूमात को समझना, परखना, सही गलत में फ़र्क करना और फिर इस इल्म को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है?